السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. بے شک جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو رزق ان کو دیا ہے وہ اس کے راستے میں خفیہ اور اعلانیہ طور پر خرچ کرتے ہیں، تو وہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہے جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ یہ سورہ فاطر کی آیت ہے جس میں ایک تجارت کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشاندہی فرمائی ہے۔ ہر انسان تجارت اس لیے کرتا ہے تاکہ اس کو منافع ہو، اور تجارت میں خریدار جتنا کریم النفس ہوگا بیچنے والے کو اسی قدر منافع ہوگا۔ غریب النفس آدمی منہ مانگی قیمت بھی دے دیا کرتا ہے۔ اللہ جل جلالہ سے بڑھ کر کریم ذات کوئی اور نہیں ہے۔ تو تجارت میں اگر معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو اس میں یقیناً فائدہ انسان ہی کو ہوتا ہے۔ یہاں جو تجارت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلائی ہے اس میں براہ راست اللہ جل جلالہ کے ساتھ معاملہ ہے۔ پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بدلے میں آپ کو جنت ملے گی، اور جنت یقیناً بہت بڑا منافع ہے۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، یاد رکھو اللہ جل جلالہ کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اور یاد رکھو کہ اللہ جل جلالہ کے پاس جو ساز و سامان ہے وہ جنت کی شکل میں ہے۔ تو جنت نہایت قیمتی نعمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں تین قسم کی تجارت کا تذکرہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن کریم کی، اس کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نمبر دو، نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز وقت پر پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، جماعت کے ساتھ پڑھنا، اور اپنے گھر میں اور اپنے گرد و پیش میں نماز کا ماحول پیدا کرنا، یہ تمام چیزیں نماز قائم کرنے کے زمرے میں آتی ہیں۔ اور تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے جو رزق اس کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرے، چاہے خفیہ خرچ کرے یا اعلانیہ خرچ کرے۔ جو آدمی یہ تین کام کرتا ہے یرجون تجارت، تو وہ ایسی تجارت کے امیدوار ہیں لن تبور، جس میں کوئی خسارہ نہیں ہے۔ خسارہ اس لیے نہیں کہ اس تجارت میں معاملہ براہ راست اللہ کے ساتھ ہے اور وہ یقیناً آپ کو فائدہ دے گا۔ اب یہ رمضان المبارک کے مبارک دن ہیں تو کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان تین چیزوں کا عادی بنائیں: تلاوت قرآن کریم، نماز کی اقامت۔ میں پھر عرض کر دوں کہ نماز ادا کرنے اور نماز قائم کرنے میں فرق ہے۔ نماز قائم کرنے میں نماز کے سارے آداب اور نماز کا ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی ہوتی ہے۔ تو قرآن کریم کی تلاوت، نماز قائم کرنے، اور جتنا اللہ نے قسم دیا ہو اس کے دیے ہوئے رزق میں سے اس کے بندوں کی خدمت کرنا، ان تین چیزوں کا اپنے آپ کو اس مبارک مہینے میں عادی بنائیں تو یقیناً پورا سال اللہ تبارک و تعالیٰ ان تین مبارک اعمال کی مجھے اور آپ کو توفیق دیں گے۔ اللہ جل جلالہ مجھے